الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی کامیابی اور ہدایت کی بنیاد انسان کے تزکیہ کو قرار دیا ہے۔ قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا میں اسی شخص نے فلاح پانی ہے، اسی شخص نے ہدایت پانی ہے، اسی شخص نے کامیاب ہونا ہے من تزکا، جو شخص اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اپنا تزکیہ کر لے، اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کر لے۔ میرا ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں، میرا باطن آپ نہیں دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور باطن کو بھی جانتے ہیں۔ میں جھوٹ بول کر آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر انسان چاہے کہ وہ واقعتاً کامیاب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو ٹھیک کرے۔ ظاہر اور باطن کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کے مطابق بنائے، ایسے بنائے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ایسے بنائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمیشہ وہی تزکیہ معتبر ہوتا ہے جس میں حکم خدا ہو اور طریقہ مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کے خالق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کے مالک ہیں۔ جو خالق ہے وہ جانتا ہے میں نے اس جسم کے ظاہری اور باطنی کس عضو اور کس پرزے کو کیوں بنایا ہے، اور اگر ان کی ہدایات کے مطابق اپنے جسم کو استعمال کیا جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور موت کے بعد بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں ناکام زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں ذلیل اور رسوا ہونا چاہتا ہوں، میں پریشان اور خوار رہنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص یہ کہے گا میں چاہتا ہوں میری زندگی کامیاب گزرے، میں چاہتا ہوں میری زندگی عزت کے ساتھ گزرے، میں چاہتا ہوں میری زندگی پریشانیاں اور مشکلات کے بغیر گزرے۔ لیکن گزرے کیسے؟ اب اگر اپنی رائے اپنی سوچ کے مطابق چلے گا تو ناکام ہوگا، اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق چلے گا تو پھر کامیاب ہوگا۔ ہم اپنے ظاہر اور باطن کی ترقیات کے لیے، اپنے ظاہر اور باطن کی اچھائی کے لیے جو چیزیں دنیا میں معلوم کر سکتے ہیں اس کا سب سے پہلا ذریعہ 5 حواس ہیں۔ آنکھ، اس سے دیکھا جاتا ہے، کان اس سے سنا جاتا ہے، ناک اس سے سونگھا جاتا ہے، زبان اس سے چکھا جاتا ہے، اور انسان کا ہاتھ اور جسم جس سے انسان محسوس کرتا ہے، چھوتا ہے۔ تو دنیا میں انسان اپنی نفع اور نقصان کی چیزیں جو معلوم کرتا ہے وہ 5 حواس سے کرتا ہے، لیکن ان 5 حواس کا ایک دائرہ ہے، ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔
میری آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن آگے دیوار ہے، دیوار کو اس پار نہیں دیکھ سکتی۔ میرا کان سن سکتا ہے لیکن اس کی ایک حد ہے، ناک سونگھ سکتا ہے لیکن اس کی ایک حد ہے۔ یہ بالکل تندرست صحیح سالم ہوں تب بھی ان کی حد ہے، اور جب بیماریاں اور عوارض آ جائیں تو پھر تو ان کی حد ہی کوئی نہیں ہوتی، ہر شے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان اپنے نفع اور نقصان کی چیزیں معلوم کرتا ہے عقل سے معلوم کرتا ہے۔ آنکھ کا یہ کام ہے کہ دیکھے یہ کیا ہے، ناک کا کام ہے کہ سونگے یہ کیا ہے، زبان کا کام ہے کہ وہ چکھ کر بتائے یہ کیا ہے، ہاتھ کا کام ہے وہ مس کر کے بتائے نرم ہے، گرم ہے، سرد ہے، کس طرح ہے۔ یہ ہر ایک اپنا کام ہے نا۔ اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے عقل کا۔ عقل نے پھر بتانا ہے کہ یہ کھانا مفید ہے یا نہیں۔ زبان بتائے گی کہ لذت کیسی ہے، عقل بتائے گی کہ مفید ہے کہ نہیں۔ لیکن اس عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، وہاں جا کر وہ بھی جواب دے جاتی ہے، لیکن زبان نے بتا دینا ہے کہ یہ کھانا میٹھا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے، کھٹا ہے، پھیکا ہے۔ عقل نے فیصلہ کرنا ہے یہ مفید ہے یا نقصان دہ۔ اگلا فیصلہ کہ اس کھانے سے اللہ راضی ہوں گے یا نہیں، اس کھانے سے رسول راضی ہوں گے یا نہیں، یہ کھانا حلال ہے یا نہیں، یہ فیصلہ عقل کے بس میں نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ وحی نے کرنا ہے، یہ فیصلہ وحی نے کرنا ہے۔ تو ہمارے ظاہر اور باطن کے لیے کیا چیزیں مفید ہیں اور کیا مضر و نقصان دہ ہیں، اس میں اتھارٹی حرف آخر وہ وحی کی ہے۔ وحی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ کے نبی پر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کی طرف ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما۔ اس لیے ہمیں نے وحی سے معلوم کرنا ہے کہ ہمارے ظاہر اور باطن کے لیے مفید کیا ہے۔ قرآن کریم جو سب سے آخری وحی ہے، اور قرآن کریم جو سب سے افضل وحی ہے، اور قرآن کریم جو قیامت تک کے لیے وحی ہے، اس میں اللہ پاک نے اعلان فرما دیا ہے قد افلح من تزکا۔ جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ خود کو ٹھیک کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو درست کرے۔ آپ یقین فرمائیں کہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے قوانین کی ضرورت ہے، قوانین کی ضرورت ہے، لیکن قوانین سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر خدا خوفی ہو، انسان کے اندر آخرت کی فکر ہو، آدمی اپنے نفع نقصان کو سمجھے، تو پھر قوانین دوسرے نمبر پر چلے جاتے ہیں، قوانین دوسرے نمبر پر چلے جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ جب انسان کو آخرت کا پتہ ہو اور آخرت کی فکر ہو اور اس نے اپنے آپ کو سنوارا ہو، وہ کسی کا حق کیسے کھا سکتا ہے، وہ کسی کو گالی کیسے دے سکتا ہے، وہ کسی کو اپنے سے بدتر کیسے سمجھ سکتا ہے، وہ کسی کی غیبت کیسے کر سکتا ہے، وہ کسی کو کیسے لوٹ سکتا ہے، وہ کسی کو حقیر کیسے سمجھ سکتا ہے، وہ کسی کو نقصان کیسے دے سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہ سب چیز اس وقت ہوتی ہیں کہ جب انسان خود کو سنوارتا نہیں، تو انسان کا ظاہر بھی ہے اور انسان کا باطن بھی۔ یہ جو ظاہر میں جسم نظر آ رہا ہے، اس میں بیماری بھی آتی ہے، فساد بھی آتا ہے، طبیعت خراب بھی ہوتی ہے، اس کے لیے پھر ہسپتال ہیں، اس کے لیے پھر حکیم، طبیب اور ڈاکٹر ہیں۔ اور انسان کا باطن جو انسان کی روح ہے، اس میں صلاح بھی ہے، فساد بھی ہے، درستگی بھی ہے، خامیاں بھی ہیں۔ اس کی تربیت کے لیے پھر آج کے دور میں اور ہمیشہ سے خانقاہیں ہیں اور مشائخ طریقت ہیں۔ جب اللہ کا نبی موجود ہوتا ہے اس وقت پھر نبی ہی حرف آخر ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر نے جو اپنے ورثاء قرار دیے ہیں وہ ہے علماء۔ اب ان علماء نے مختلف اپنے ذمہ کام لیے، کوئی عالم عقائد پہ کام کر رہا ہے، کوئی عامل مسائل پہ کر رہا ہے، کوئی عالم کسی ایک شعبے میں کام کر رہا ہے، لیکن بنیادی طور پر انسان کی باطن کی تربیت کے لیے جو چیز ہے وہ خانقاہ اور شیخ ہے۔ جب انسان کا باطن بنتا ہے تو ظاہر پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور جب باطن نہیں بنتا تو پھر ظاہر سے عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کو ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں۔ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جسے کہتے ہیں اخلاق۔
یہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق خلقن کی جمع ہے. خلقن، توجہ رکھنا، اخلاق خلقن کی جمع ہے، اور خلقن اور خلق یہ انسان کے باطن کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کے ظاہر کو کسی عمل پر انگیختہ کرے. یہ ہے اخلاق کی تعریف. ایک ہے عمل اور ایک ہے خلق. خلق باطنی کیفیت ہے اور عمل اس کا ظاہری اثر ہے. میں اس کو مثال دوں گا تو بات جلدی سمجھ آئے گی. سخاوت یہ خلق ہے اور اس کا اثر انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا ہے. اصل یہ ہے کہ انسان کے باطن میں کیفیت ہے جو انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر انگیختہ کرے اور ابھارے. اس کیفیت کا نام سخاوت ہے اور اس کے اثر کا نام انفاق فی سبیل اللہ ہے. کبھی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے کا نام سخاوت ہے. یہ سخاوت نہیں ہے، یہ انفاق ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سخی ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اندر سخاوت کا مادہ ہے، خرچ کرنے کا جذبہ ہے، آئیں تو خرچ بھی کرتے ہیں لیکن ان کے پاس مال نہیں. تو اس کا معنی وہ منفق تو نہیں ہوں گے لیکن سخی تو ہوں گے نا. اسی طرح ایک لفظ ہے حیا، ایک لفظ ہے غض بصر. حیا باطنی کیفیت کا نام ہے اور غض بصر اس کے ظاہری اثر کا نام. انسان کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو نامحرم عورت کو دیکھنے سے نہ دیکھنے پر مجبور کرتی ہے کہ نہیں دیکھنا. وہ ہے حیا، اور اس کا اثر کیا ہے؟ غض بصر، آنکھ کو جھکا لینا. جب ہمارے سامنے نامحرم عورت ہے، نامحرم کا آسان ترین معنی یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہو. بس آسان ترین معنی کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہو. جس سے نکاح ہو سکتا ہو اگر وہ سامنے آئے تو آنکھ کو جھکا لینا ہے. وہ آنے والی سفید ہو، وہ آنے والی کالے رنگ کی ہو، وہ آنے والی جوان ہو، وہ آنے والی بوڑھی ہو، وہ آنے والی خوبصورت ہو، وہ آنے والی بدصورت ہو. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت ایسی ہے کہ اس کو دیکھنے سے میرے دل کے اندر بری خواہش پیدا نہیں ہوتی. آنکھ کو جھکانے کا تعلق بری خواہش کے ساتھ نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ سامنے وہ عورت آئے جس سے نکاح ہو سکتا ہے تو آنکھ جھکا لو. خواہش پیدا ہو یا خواہش پیدا نہ ہو یہ مسئلہ الگ ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم سڑک پہ جا رہے ہیں، آگے اشارہ آ گیا اور اشارہ سرخ جل گیا تو گاڑی کو روکنا ہے. اب آپ نے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا، کوئی بھی گاڑی نہیں آ رہی اور آپ اشارہ سرخ توڑ دیں. کیمرہ ہے تو بھی جرمانہ، اگر پولیس ہے تو بھی جرمانہ. اب آپ پولیس والوں سے کہیں کہ یہ اشارہ تو اس لیے تھا تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. میں نے دائیں بائیں نظر دوڑا کے دیکھی، کوئی بھی گاڑی نہیں تھی تو میں نے گاڑی چلا دی ہے. پولیس والے کہیں گے نہیں، ایکسیڈنٹ ہو یا نہ ہو، اشارہ سرخ جل رہا ہو تو گاڑی روکنی ہے. یہ نہیں دیکھنا ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں. اسی طرح وہ عورت جس سے نکاح ہو سکتا ہو سامنے آ جائے، اپنی آنکھ کو جھکانا ہے. اندر ناجائز خواہش ہو یا ناجائز خواہش نہ ہو یہ بات الگ ہے. ایک مستقل عنوان ہے جو سمجھانے والا ہے کہ ایک ہے علت، ایک ہے حکمت. ایک ہے کہ شریعت کا فلاں حکم کیوں ہے، فلاں حکم کیوں ہے. ایک ہے اس کی حکمت کیا ہے. حکمت الگ ہوتی ہے اور علت الگ ہوتی ہے. علت کہتے ہیں اصلی سبب کو. میں اس کو اب سمجھانے لگوں. جس طرح سڑک کے اوپر جا رہے ہیں، آگے گاڑی روکنی ہے، کب؟ جب سرخ اشارہ جل رہا ہو. تو گاڑی روکنے کی علت اور اصلی سبب وہ سرخ اشارے کا جلنا ہے، اور حکمت تاکہ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں. اب کبھی اشارے پر روکنے کے باوجود بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور کبھی اشارہ توڑنے کے باوجود بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. کبھی اشارے پر رک جائیں گے، اگلا غلطی کر لے گا، پھر بھی ایکسیڈنٹ ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ایکسیڈنٹ کا ہونا نہ ہونا یہ حکمت ہے. اصل علت کیا ہے؟ سرخ اشارہ. اسی طرح اندر ناجائز خواہش کی پیدا نہ ہو جائے یہ حکمت ہے. اصل علت کیا ہے؟ اللہ کا حکم.
کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہو سامنے آ جائے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مرد ہو تبھی نکاح جھکائے، عورت ہو تب بھی نکاح جھکا لے. بس اس سے آپ کو ایک مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سفر میں نماز آدھی پڑھتے ہیں کیونکہ مشقت ہے. اب تو مشقت نہیں ہے، اب تو پوری پڑھ لینی چاہیے. سفر میں اگر 77 کلومیٹر یا اس سے زائد ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. کیوں مشقت ہے؟ اب تو مشقت نہیں، اب تو ضرور رکھنا چاہیے. یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نماز میں قصر کرنے کی علت وہ سفر شرعی ہے، مشقت ہو یا مشقت نہ ہو. مشقت کا ہونا نہ ہونا یہ حکمت ہے جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اللہ کا حکمت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. ہمارا خیال ہے کہ اس سے سہولت ہے. اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب 77 کلومیٹر کا سفر ہو تو تم نے نماز قصر کرنی ہے. سہولت ہو تب بھی، سہولت نہ ہو تب بھی تم نے آدھی ہی پڑھنی ہے. بس اب دیکھو کتنا فرق ہے. نماز سے حکم ہے کہ تم نے پڑھنی ہی آدھی ہے، اور روزے کا حکم ہے کہ تم چاہو تو رکھ لو، چاہو تو نہ رکھ لو. وہاں گنجائش دے دی ہے. اگر حکمت یہی ہوتی تو پھر وہاں گنجائش کیوں دیتے؟ تو یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں. تو خلق کا معنی ہوتا ہے وہ باطنی کیفیت جو انسان کو نیک عمل کرنے پر مجبور کرتی، اور اگر وہ برا عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے تو وہ بدخلقی ہے، سوء خلق ہے. تو خانقاہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو سنوارے، اس کا نتیجہ انسان کا ظاہر بھی سنور جائے. جب انسان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی تو چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت بھی آئے گی. جب دل میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی تو جسم پر اللہ کے رسول کا لباس بھی آئے گا. جب دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پھر کھانا، پھر پینا، پھر چلنا، پھر سونا، پھر جاگنا، پھر تجارت، پھر نکاح، پھر جنازہ، پھر خوشی اور غمی، سب آئے گا کب؟ جب دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے. تو جب یہ باطن سنورے گا تو ظاہر سنور جائے گا. اور باطن سنورتا کس سے ہے؟ میں گزارش کروں اس کی دو چیزیں بنیادی ہیں. نمبر 1 خانقاہ اور نمبر 2 شیخ. جب تک انسان کچھ وقت خانقاہ میں اپنے شیخ کے پاس نہ گزارے تو تجربہ یہی ہے کہ انسان کی کیفیات نہیں بدل سکتی، انسان نہیں ٹھیک ہو سکتا. اور یہ بات میں زبان سے نہیں کہہ رہا. آپ اپنے تمام مشائخ کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین سے شروع ہو جائیں اور آج تک کے دیکھ لیں، جتنے بھی دین کے کام کرنے والے مشائخ ہیں ہر کسی نے اپنے شیخ کی صحبت میں وقت گزارا ہے. صحابہ کرام کے شیخ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہاں تو صحابی کا معنی ہی صحبت ہے. وہ تو صحابی بنتا ہی تب ہے جب اس کو شیخ کی صحبت ملے، ورنہ صحابیت ہی نہیں ہے. آپ اندازہ فرمائیں نا، صحابیت تو ہے ہی تب جب صحبت اتنا ضروری ہے. اور میں ایک بات گزارش کیا کرتا ہوں، بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ شیخ کی صحبت میں رہ کر اپنی کیفیات کو درست کرنا اور کثرت ذکر اللہ سے تعلق مع اللہ پختہ کرنا عام آدمی کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اس آدمی کے لیے زیادہ ضروری ہے جس نے دین کا کام کرنا ہے. اگر دین کا کام کرنے والا یہ کیفیات پیدا نہیں کرے گا تو شیطان کے ہاتھوں مار کھا جائے گا، یہ دھوکے میں آ جائے گا، کبھی اپنی محنت پر اکڑنا شروع کرے گا، بہت ساری امراض پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے ہاں چونکہ خانقاہ کا مستقل نام خانقاہ حنفیہ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ مجھے چونکہ اپنے امام اعظم سید الفقہاء ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ سے حد درجہ کی عقیدت ہے، اور میں دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کے بعد اس امت میں اس درجے کا شخص پیدا نہیں ہوا. اس شخص کا امت پہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. میں کیا بتاؤں، اس شخص نے عبادات، ریاضات، تقوی، طہارت، تفقہ، سخاوت، یہ سب چیزیں الگ ہیں. اللہ کے دین کے لیے کوڑے کھانا، اللہ کے دین کے لیے جیلوں میں مار کھانا، اور جیل سے جنازے اٹھنا اور اپنے موقعوں پر قائم رہنا، یہ باتیں کہنی بہت آسان ہے. کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مولوی فلاں یہ کام بھی کیا ہوگا.
یعنی آخری 4 سال جیل میں رہے ہیں، اور آج پوری دنیا کا 70% مسلمان فقہ حنفی پہ عمل کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مشقتوں سے دین ختم نہیں ہوتا، یہ مشقتیں دین کی کھیتی کے لیے پانی ہے، یہ پانی آتا ہے تو پھر یہ کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں۔ تو میں نے اس لیے اگرچہ مجھے الحمدللہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چاروں سے مختلف مشائخ سے اجازت حاصل ہے، لیکن میں نے مستقل اپنے سلسلے کا نام سلسلہ خانقاہ حنفیہ رکھا ہے، اور اس کے لیے میں نے کچھ معمولات بھی طے کیے۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جڑنے والا ساتھی اپنے معمولات کو بہت اچھی طرح سمجھے۔ تو ہمارے ہاں معمولات میں فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کے علاوہ 3 قسم کے معمولات ہیں، ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 اذکار، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 نوافل۔ میں یہ چاہوں گا کہ 1، 2 یا 3 نشستوں میں ترتیب کے ساتھ آپ کو یہ ساری بات سمجھا دوں تاکہ الجھنیں ختم ہو جائیں۔ آج کی نشست میں میں صرف اذکار پہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی خانقاہ سے جڑنے والے حضرات کے لیے اور مجھ سے بیعت ہونے والے احباب کے لیے کون سے اذکار طے کیے، وہ اذکار سمجھ لیں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو۔ بہت سارے احباب رابطہ کر کے پوچھتے رہتے کہ ہم ذکر کون سا کریں، ذکر کیسے کریں، کون سا ذکر پڑھا لیں، ذہن نشین فرما لیں۔ احادیث مبارکہ میں بہت سارے اذکار آئے ہیں۔ میں نے قرآنی آیات اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر ترین 4 تسبیحات طے کی ہیں اپنے متعلقین کے لیے، اور یہ تسبیحات پڑھتے وقت خیال رکھ لیں کہ دن میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ کی ضرورت نہیں۔ کوشش کریں ایک وقت متعین کریں، باوضو ہو کر مسجد میں یا گھر میں پڑھیں۔ اگر کوئی عذر ہو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی عذر ہو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی عذر ہو تو کام کرتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، بس ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پتھر کی سل اور چٹان پر 1 قطرہ پانی کا ایک روزانہ گرتا رہے، وہ سوراخ کر دیتا ہے۔ تو جب تسلسل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ذکر ہوگا، وہ قلب کی کیفیات کو کیوں نہیں تبدیل کرے گا؟ تسلسل کے ساتھ کریں۔ 4 تسبیحات ہم نے طے کی۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ 100 مرتبہ، میں ترتیب بتاتا ہوں۔ نمبر 2 استغفار 100 مرتبہ۔ نمبر 3 صلاۃ و سلام درود پاک 100 مرتبہ۔ نمبر 4 ذکر اسم ذات اللہ 100 مرتبہ۔ یہ 4 تسبیحات۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب پہلی تسبیح پڑھیں تو 1 مرتبہ شروع میں پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور آخر میں پھر 1 مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 استغفار۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر 100 بار پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر آخر میں 1 بار پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نمبر 3 صلاۃ و سلام۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر 100 بار پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں 1 بار پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ نمبر 4 ذکر اسم ذات اللہ، یہ اسم ذات ہے۔ 1 بار پڑھیں اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ و عم نوالہ، پھر 100 بار پڑھیں اللہ اللہ اللہ، اور آخر میں 1 بار پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 تسبیحات ہیں جو بہت کم وقت میں مکمل ہو جاتی ہیں۔
بات توجہ سے سماعت فرما لیں۔ ان 4 تسبیحات کو کوشش کریں ایک وقت طے کر کے باوضو ہو کر پڑھیں قبلہ رو۔ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ نشین فرما لیں، اگر کوئی شخص ذکر میں اضافہ کرنا چاہے، اس کے پاس وقت کافی ہے اور مزید ذکر کرنا چاہتا ہے، تو یہ 4 تسبیحات 100 مرتبہ ہی کرے اور اس کے بعد ذکر اسم ذات کا اضافہ کرے۔ آپ کے پاس میرا نمبر موجود ہے، میں آپ کو جواب بھی دیتا ہوں، آپ مجھے لکھ کر بھیج دیا کریں کہ میں نے اتنا اضافہ کر لیا۔ ذکر اسم ذات 1000 بار پڑھیں، 2000 بار پڑھیں، 5000 مرتبہ پڑھیں، جتنا چاہیں پڑھیں۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ مجھے ایسے اچانک یاد آ کے اندازہ فرمائیں، حضرت جی مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ، حضرت کی اہلیہ محترمہ 5000 مرتبہ یومیہ ذکر اسم ذات فرماتی تھی۔ میں عورت کی بات کر رہا ہوں۔ خود حضرت جی کے بارے میں نے سنا ہے کہ 30,000 مرتبہ یومیہ ذکر اسم ذات فرماتے تھے۔ ذکر اسم ذات، اس کو جتنا بڑھانا چاہیں آپ بڑھائیں، جتنا بڑھانا چاہیں بڑھائیں۔ تو یہ بہت آسان سی بات ہے۔ اب یہ جو 4 تسبیحات ہیں، اس کی ترتیب سمجھیں کہ ہم نے ترتیب کیوں رکھی ہے۔ پہلے کلمہ طیبہ، پھر استغفار، پھر صلاۃ و سلام اور پھر ذکر اسم ذات۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا محل بنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا محل بن گیا ہے۔ جب مکان اور محل بنتا ہے تو اس کو زنگ بھی لگتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ سے ایمان کے محل کو زنگ لگتا ہے، پھر استغفار کے ساتھ اس زنگ کو اتارنا ہے۔ گویا استغفار یہ گناہوں کا ریگ مار ہے، یہ کریں گے تو زنگ اتر جائے گا۔ اور جب مکان کا زنگ اتر جائے تو پھر مکان کو چمکانے کے لیے اس پر پینٹ کیا جاتا ہے، رنگ کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ صلاۃ و سلام ایمان کے محل کا رنگ ہے، رنگ و روغن ہے، اس سے محل چمکتا ہے۔ اور جب محل بن بھی جائے، اس کا زنگ اتر بھی جائے، رنگ لگا کے چمک بھی جائے، تو پھر اس کو آباد رکھنا ہوتا ہے۔ اس محل ایمان کو آباد رکھنے کے لیے اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔ اس لیے ذکر اسم ذات پڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں اور اس محل ایمان کو آباد کرتے رہیں۔ آخر میں نے جو 4 تسبیحات دی ہیں، ان 4 تسبیحات کے کسی قدر میں فضائل عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات مکمل آ جائے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5827، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے اوپر سفید چادر تھی اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ ثم اتیتہ وقد استیقظ، میں آ گیا، پھر میں گیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے، اور آپ نے فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اسی کلمے پر اس کی موت آ جائے، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں، میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضور اگر وہ زنا اور چوری کرے پھر بھی جائے گا؟ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر زنا اور چوری کرے تب بھی جائے گا۔ میں نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ زنا بدکاری چوری کرے تب بھی جائے گا؟ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ زنا اور چوری کرے تب بھی جائے گا۔ میں نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضور اگر وہ زنا اور چوری کرے تب بھی جائے گا؟ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، اللہ اکبر۔ فرمایا ابو ذر یہ چوری اور زنا کرے تب بھی جنت میں جائے گا، ابو ذر تو ناک رگڑتا رہا یہ تب بھی جائے گا۔ ہائے ہائے، صحابہ کو کیا عشق تھا، صحابہ کو کیا عشق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی حدیث پاک میں آگے ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کیا عشق تھا۔ جب یہ حدیث نقل کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو امام بخاری فرماتے ہیں، وَكَانَ أَبُو ذَرٍ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا، حضرت ابو ہریرہ جب بھی اس حدیث کو بیان فرماتے تو لذت لینے کے لیے فرماتے، وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، ابو ذر تو رگڑتا رہیے تب بھی جنت میں جائے گا۔ کیا عشق تھا صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ جملے کو ابو ذر کتنے پیار سے دہراتے ہوں گے، یہ حضور نے فرمایا، ہاں رغم انف ابی ذر، ابو ذر تو ناک رگڑتا رہے تب بھی جنت ہے۔ اللہ، صحابہ کو عجیب عشق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں کہا کرتا ہوں اس زمین پر سورج نے وہ شخص نہیں دیکھا جو صحابہ سے بڑھ کر کسی سے عشق کرتا ہو جنہوں نے حضور سے کیا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق تھے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 99، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے نبی قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کس نیک بخت کو ملے گی؟ سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کس نیک بخت کو ملے گی؟ اللہ اکبر۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث۔ اللہ اکبر۔ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، کہ ابو ہریرہ یہ جو سوال ہے نا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ کون نیک بخت میری شفاعت کا مستحق ہوگا، میرا اپنا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے تو یہ سوال کرے گا، اس لیے کہ تجھے سوال کرنے کا شوق بہت ہے، تجھے حدیثیں جمع کرنے کا شوق بہت ہے، میرا خیال تھا تو ہی کرے گا۔ پھر حضور نے خود فرمایا، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او قال نفسی، فرمایا جو لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھتا ہے اس کو سب سے زیادہ قیامت کی میری شفاعت کا حق حاصل ہو۔ ایک حدیث کنز العمال حدیث نمبر 186 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، مکتوب علی العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا اعذب من قالها، اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو یہ کلمہ پڑھے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں۔ اللہ، مطلب یہ ہے یہ کلمہ پڑھے اور اس کلمے کے تقاضوں پر عمل بھی کرے، بس۔ استغفار، سورۃ الانفال آیت نمبر 33 ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اے پیغمبر آپ بھی ہوں، ہم تب بھی قوم کو عذاب نہیں دیتے، اور یہ استغفار کرتے رہے ہم تب بھی ان کو عذاب نہیں دیتے۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کرو گے اللہ مسلسل آسمان سے بارشیں برسائیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں اولاد دیں گے، تمہیں مال دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات اور چشمے اور نہریں دے دیں گے۔ انہیں رزق کی فراوانی ہوگی استغفار کی وجہ سے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3334، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان العبد اذا اخطأ خطیئة نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، جب گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے، توبہ کرے، اس سیاہ نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وإن عاد زید فیها حتى تعلو قلبه وهو الرأ الذي ذکر اللہ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، فرمایا جب یہ توبہ نہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر اس کے نقطہ پھر آتا ہے، اتنا نقطے آتے ہیں حتیٰ کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک سنن نبی داؤد حدیث نمبر 120، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ استغفار کی عجیب فضیلت ہے۔ فرمایا من لزم الاستغفار، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا رہے، میں نے کہا نا 100 مرتبہ پڑھے اور روزانہ پڑھے پابندی سے، یہ نہیں کبھی کر لیے کبھی چھوڑ دیا۔ من لزم الاستغفار، جو پابندی سے استغفار کرے، اللہ اس کو 3 انعام تو دنیا میں دیتے ہیں۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جب بھی تنگی آتی ہے اللہ اس کو کشادگی دے دیتے ہیں۔ ومن کل ہم فرجا، غم آتا ہے اللہ خوشیاں دے دیتے ہیں۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں بہت چھوٹا ہوں، بہت نالائق ہوں، مجھے کوئی بات کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے، لیکن میں نے کئی بار اس کو آزما کے دیکھا ہے۔ نہایت مشکل سے اللہ ایسے نکالتے ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی۔
غمی سے ایسے اللہ خوشی دیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. اللہ ایسی جگہ سے بے گمان رزق دیتے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ یہ بھی کوئی جگہ سے کہ جہاں سے رزق ملنا تھا. یہ 20 بار کی میں بات کہہ چکا ہوں، 20 بار کی. یہ تو مجھ جیسے نالائق کی حالت ہے. تو بتائیں جو قلوب سے اور صدق کے دل سے استغفار، اللہ ان کو کیسے نوازتا ہو. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3808. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا. مبارک ہو شخص کے لیے، خوشخبری ہو جس کے نام اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہو. یہ جو کثیراً کثرت کا لفظ ہے لغت عرب میں 70 بار بھی بولا جاتا ہے اور 100 بار بھی بولا جاتا ہے. جس طرح ہمارے کہتے ہیں نا تجھے 70 بار سمجھایا اور کتنی بار سمجھاؤں، تجھے 100 بار یہ بات کہہ چکا اور کتنی بار کو. یہ 100 کا لفظ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے ہم نے تعداد یہ رکھی ہے کہ ہر تسبیح کو 100 بار کر لیا جائے. صلاۃ و سلام کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں. اللہ اکبر. میں بس 2-4 نقل کر دیتا ہوں. سورہ احزاب آیت نمبر 56. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس سے بڑھ کر کیا اس کی فضیلت ہوگی کہ جو صلاۃ اللہ بھیجتے ہیں بندوں کو حکم دے رہے کہ تم بھی یہ بھیجو. سبحان. صحیح مسلم حدیث نمبر 408. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں. اللہ کی تو ایک رحمت ہی کافی ہے اور 10 مرتبہ. سنن نسائی حدیث نمبر 1282. حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو طلحہ زید بن سہل سے نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاء ذات یوم والبشرا فی وجہہ. ایک دن حضور بائے تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مسکرا رہے تھے. عرض کیا گیا فقلنا انا لنرى البشرا فی وجہک. حضور آج آپ کا چہرہ مسکرا رہا ہے، خیر تو ہے، کوئی اچھی خبر آئی ہے. آپ نے فرمایا انہ اتانی الملک، ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں. فقال یا محمد، اور مجھے کہا محمد ان ربک یقول اما یرضیک انہ لا یصلی علیک احد الا صلیت علیہ عشرا ولا یسلم علیک احد الا سلمت علیک عشرا علیہ عشرا. اے حضور کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کوئی امتی آپ پر ایک صلات پڑھے میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں، کوئی امتی آپ کے اوپر ایک مرتبہ سلام بھیجے میں 10 مرتبہ سلامتی نظر کروں تو میں اسے خوش ہو گیا. سبحان. نمبر 4 ذکر اسم ذات. دیکھیے میں بار بار کہ تو ذکر اسم ذات، اللہ کے نام. اللہ کا نام ایک ہے ذاتی اور کچھ ہے صفاتی. اللہ یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، باقی نام اللہ کے صفاتی ہیں. قرآن کریم سورۃ المزمل آیت نمبر 8 میں ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. دیکھیں کس طرح خانقاہی نظام پورا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے پیغمبر اپنے اللہ کا ذکر کرو، اپنے رب کا نام اللہ ذکر کرو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور کچھ وقت اللہ خلوت میں رہو، الگ تھلگ رہو، الگ تھلگ رہو. حضرت مفسر قرآن کا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1225 ہجری تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں فی قولہ تعالی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اشارۃ الی تقریر اسم ذات. اس میں اشارہ ہے اللہ کے نام کے ذکر کی طرف کہ اللہ کا نام ذکر کرنا چاہیے. اللہ کے نام. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ عجیب اپنے شیخ کے عاشق تھے. اپنا نام ثناء اللہ تھا، علاقہ پانی پت تھا، شیخ میاں مظہر جانے جانا تھے. اپنی تفسیر اپنے نام پر نہیں، اپنی تفسیر اپنے شیخ کے نام پہ رکھی، تفسیر مظہر. صحیح مسلم حدیث نمبر 148. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا زمین میں قیامت نہیں آئے گی. اللہ اللہ کہنا قیامت کو روک دیتا ہے. شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ وفات 1369 ہجری فتح الغلم شرح صحیح مسلم میں عجیب بات فرماتے ہیں. فرمایا وفی تقریر الاسم. دیکھو حدیث میں کیا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ 2 مرتبہ ہے، اللہ اللہ 2 مرتبہ. فرمایا جو اسم کا تکرار ہے نا 2 مرتبہ نا اشارۃ الی مشروعیت ذکر اللہ عز وجل باسم المفرد،
یہ صرف اللہ اللہ کا ذکر کرنے کے جواز کی طرف اشارہ ہے 2 مرتبہ۔ اور آگے عجیب بات فرمائی، وَالرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ زَعَمَ نَفْيَ كَوْنِ مَشْرُوعًا وَمَحْمُودًا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ اللہ کا ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے، فرمایا اس حدیث میں ان کا رد بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ اللہ کا ذکر کرنا ٹھیک نہیں۔ خیر میں نے مختصر سے عرض کیا ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں آخر میں بات سمیٹنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے ہاں خانقاہ کا نام خانقاہ حنفیہ ہے۔ فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کے علاوہ جو ہمارے معمولات ہیں ان کے 3 حصے ہیں، نمبر 1 اذکار، نمبر 2 تلاوت، اور نمبر 3 نوافل۔ آج میں نے صرف اذکار پہ بات کی ہے کہ 4 تسبیحات اذکار کی کیا کریں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل پڑھ لیں، پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور پھر آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ نمبر 2 استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار پڑھ لیں، پھر 100 بار استغفر اللہ پڑھیں، پھر آخر میں 1 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ نمبر 3 صلاۃ و سلام، 1 بار درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھیں، پھر 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، پھر آخر میں 1 مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اور آخر میں ذکر اسم ذات، پہلے 1 مرتبہ پڑھیں اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ و عم نوالہ، پھر 100 بار پڑھیں اللہ اللہ اللہ، آخر میں 1 بار پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ان کو باوضو پڑھیں، ایک جگہ پہ پڑھیں، ایک وقت پہ پڑھیں تو بھی ٹھیک، وضو نہ پڑھو تب بھی پڑھ لیں، چلتے پھرتے ہو تب بھی پڑھ لیں، انفرادی پڑھیں تب بھی ٹھیک، اجتماعی پڑھیں تب بھی ٹھیک، جہرن پڑھیں تب بھی ٹھیک، اونچی آواز سے، سرن پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، جمع ہو کر پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اکیلے پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، لائٹ جلا کر پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، لائٹ بند کر کے پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی خاص کیفیت قطعاً ضروری نہیں ہے۔ ہم جو جہرن ذکر کراتے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ اس کو سیکھ لیں، لوگ اس کو سمجھ لیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ جہرن ذکر کرنا ضروری ہے، یا مل کر کریں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، اکیلے کریں گے تو ثواب کم ہوگا، ایسا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہمارے اذکار ہے۔ باقی انشاءاللہ میں آئندہ مجلس میں ذکر کر دوں گا کہ ہمارا جو تلاوت کے ترتیب ہے اس کو بھی ذہن نشین فرما لیں، اور اس کے علاوہ جو نوافل کے ترتیب وہ بھی ذہن فرما لیں۔ میں ہر ایک کے فضائل بھی بتاؤں گا، ترتیب بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کر لیں، اس کے بعد جو حضرات انتظار میں ہیں بیعت کی کلمات میں کہہ دوں گا، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے، اور اس کے بعد کسی نے کوئی بات پوچھنی ہوگی تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ وعم نوالہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، ظاہری باطنی، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے میں وعدہ کرتا ہوں میں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا۔ اگر مجھ سے گناہ ہوا میں فوراً توبہ کروں گا۔ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ حنفیہ میں۔ اے اللہ میری بیعت اور توبہ کو قبول فرما۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے اے اللہ کریم بیماروں کے حال پہ رحم فرما دے ظاہری اور باطنی بیماریوں سے صحت عطا فرما دے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے اے اللہ کریم پورے عالم میں ہونے والے دین کے کاموں کو اللہ تو قبول فرما لے اللہ وہ تمام ادارے جماعتیں افراد مدارس مساجد جو تیرے دین کی خدمت پہ لگے ہیں اللہ تو سب کو قبول فرما لے اللہ تو سب کو قبول فرما لے اے اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کی قلوب میں آپس میں محبت پیدا فرما دے اللہ کریم آپس میں جوڑ پیدا فرما دے یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے اللہ و نیک اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا سبب بنے جو تیرے دین کی خدمت کا سبب بنے اللہ برے گناہوں سے برے اعمال سے حفاظت فرما جو تیری ناراضگی کا سبب بنے جو دین کی خدمت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے یا اللہ کریم جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی قبول فرما جو پوری دنیا میں سماعت فرما رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما اے اللہ تمام کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے اللہ تمام کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے اللہ ایمان کی نعمت دی ہے کفر سے بچا لے اللہ سنت کی نعمت دی ہے بدعت سے بچا لے صحت کی نعمت دی ہے بیماری سے بچا لے عزت کی نعمت دی ہے ذلت سے بچا لے اے اللہ دولت کی نعمت دی ہے فقر و غربت سے بچا لے اللہ کریم اپنی محبت عطا فرما دے اہل حق کا ساتھ دیا اہل باطل سے بچا لے ہدایت کی نعمت دی ہے ضلالت سے محفوظ فرما لے اے اللہ ہم سب کو خیر کا ذریعہ بنا اے اللہ میں شر کا ذریعہ نہ بنا اللہ وہ تمام خیریں جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں عطا فرما وہ تمام شرور جن سے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اے اللہ کریم ہمارے حضرات بھائی اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں کوئی بھی دعا کی خواہش مند ہو دعا کرانا چاہتے ہو اور رابطہ نہ ہو سکتا ہو اللہ تو ان سب کی ضرورتیں پوری فرما دے اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دے سب کو تو جائز خوشیاں عطا فرما دے سب کی تو جائز مرادیں پوری فرما دے اللہ سب کی مشکلات اپنے کرم سے بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم فرما دے وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.